بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 81 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ضد خاص کے چوتھے اور آخری حصے کو، اور اس میں انشاءاللہ واضح کریں گے جو مصنف نے استدلال کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ہمارے سامنے جو ضد خاص کو ترک کرنے کو انہوں نے مقدمہ قرار دیا، اور جس صورت پر انہوں نے مسلک مقدمیت کی بنیاد رکھی، مصنف کے نزدیک یہ والا اصلاً مبنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ افراد جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مقدمات خارجیہ کے 5 اجزاء میں سے اس جز کا سہارا لیتے ہیں جس کو ہم عدم معنی کا نام دیتے ہیں، کہ الضدان لا یجتمعان، کہ ضدان جو ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور ایک ضد کا نہ ہونا حقیقت میں دوسری ضد کے لیے مقدمہ قرار پاتا ہے، جس کو انہوں نے مسلک مقدمیت کا نام دیا تھا۔ مصنف کے نزدیک یہ افراد جو عدم معنی کے ذریعے اس کی مقدمیت پر استدلال کرتے ہیں، یہ حقیقت میں ایک مغالطہ ہے۔ حقیقت میں ان افراد کو غلطی ہوئی ہے۔ وہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں غلطی ان افراد کو یہ ہوئی کہ انہوں نے جو، جیسا کہ ہم نے کل صغرا کبرا اپنے درس کے آخر میں بیان کیا تھا، کہ ان کی دلیل 2 مقدمات سے مل کے بنتی ہے۔ صغرا میں انہوں نے عدم معنی کو بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ الضدان لا یجتمع، ان میں عدم معنی پایا جاتا ہے، ایک ضد جو ہے وہ دوسری ضد کے لیے عدم معنی رکھتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا تھا جو عدم معنی ہے وہ مقدمات میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے کہا تھا پھر آخر میں کہ ایک ضد کا نہ ہونا حقیقت میں دوسری ضد کے لیے مقدمہ قرار پاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں پہ جو حد وسط ہے وہ حقیقت میں مشترک لفظی ہے۔ کیوں مشترک لفظی؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ صغرا میں اس عدم معنی کا معنی اور ہے، اور کبرا میں اس عدم معنی کا معنی اور ہے، یعنی دونوں میں عدم مانع اور تمانع کا معنی جو ہے وہ الگ الگ مراد لیا گیا ہے۔ تو جب الگ الگ مراد لیا گیا، گویا کہ یہاں پہ اصلاً حد وسط کا تکرار نہیں ہوا۔ جب حد وسط کا تکرار نہیں ہوا تو گویا کہ فرماتے ہیں ان کا یہ استدلال بھی درست نہیں ہوگا، اور ان کو اپنا استدلال بیان کرنے میں اصلاً مغالطہ لاحق ہوا ہے۔ کون کون سے 2 معنی؟ مصنف فرماتے ہیں ہمارے سامنے تمانع کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک ہے اس سے مراد وجود خارجی میں تمانع ہونا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خارج میں کیا ہونا؟ ممنوعیت رکھنا اور ایک دوسرے سے مانع بن جانا، جیسا کہ سیاہی اور سفیدی جو کیا ہے جسم واحد میں ایک دوسرے کے ساتھ تمانع رکھتے ہیں۔ سیاہی کیا ہے؟ خارج میں سفیدی کے ساتھ تمانع رکھتی ہے، اور جو سفیدی ہے وہ خارج میں وجود کے اعتبار سے سیاہی کے ساتھ تمانع رکھتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا تھا الضدان لا یجتمعان، یہ ضدان کے مابین عدم تمانع اسی باب سے ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں الضدان لا یجتمعان تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وجود خارجی کے اعتبار سے یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ضدان جیسا کہ سیاہی اور سفید دونوں ضدان ہیں، یہ دونوں وجود خارجی میں ایک ہی آنے واحد میں جسم واحد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں صغرا میں جو آپ نے کہا وہ عدم تمانع ہے، یعنی وجود خارجی میں عدم تمانع، لیکن اس کا دوسرا معنی وہ کیا ہے؟ وہ وجود کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ ہے تاثیر میں تمانع کا نہ ہونا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ خود وجود کے اعتبار سے ان میں تمانع نہیں پایا جاتا۔ فرماتے ہیں چونکہ ممکن ہے کہ وجود کے اعتبار سے دونوں چیزیں ایک ہی جسم میں جمع ہو سکے، لیکن تاثیر کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ سردی اور گرمی۔ اب یہ سردی اور گرمی کیا ہے؟ تمانع تو رکھتی ہیں لیکن وجود کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود کے اعتبار سے ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے، ممکن ہے کہ ایک ہی فضا میں سردی بھی اور وہاں پہ گرمی بھی ہو، سردی اور گرمی ایک جگہ پہ جمع ہو سکتی ہیں، لیکن جو ان کی تاثیر ہے اس اعتبار سے جمع نہیں ہو سکتے۔ جب سردی ہے تو سردی کی تاثیر ہوگی، وہاں پہ گرمی کی تاثیر نہیں ہوگی، جب گرمی ہے تو پھر گرمی کی ہی تاثیر ہوگی، وہاں پہ سردی کی تاثیر نہیں ہوگی۔ فرماتے یہ ہے تاثیر کے اعتبار سے عدم تمانع۔ فرماتے کبرا میں جو بیان ہوا ہے وہ حقیقت میں یہ دوسرے والا معنی مراد، جو آپ نے کہا تھا کہ ایک ضد کا نہ ہونا دوسری ضد کے لیے مقدمہ قرار پائے۔ فرماتے ہیں یہ والا جو آپ نے قرار دیا تھا یہ حقیقت میں اس دوسرے معنی کے اعتبار سے، یعنی وجود کے اعتبار سے نہیں تھا بلکہ تاثیر کے اعتبار سے تھا۔ مصنف فرماتے ہیں ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ ضدین میں سے ایک کا نہ ہونا عدم معنی کے باب سے ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ والا جو صغرا میں آپ نے کہا تھا یہ عدم معنی در وجود ہے، لیکن جو آپ نے کبرا میں کہا فرماتے ہیں وہ والا عدم معنی جس کو آپ نے مقدمات خارجیہ میں سے ایک قرار دیا جو مقتضی شرط عدم معنی معید العلت تامہ، فرماتے ہیں وہ والا جو عدم معنی ہے وہ مقدمات خارجیہ، لیکن وہ وجود کے اعتبار سے عدم معنی ہماری مراد نہیں ہے بلکہ
وہ عدم معنی در تاثیر، جس طرح کہ مقتضی در تاثیر ہے، شرط در تاثیر ہے، اسی طرح عدم معنی بھی خود تاثیر میں ہی ہوتا ہے، وجود میں نہیں ہوتا۔ پس اس اعتبار سے حد وسط کا یہاں پہ تکرار نہیں ہوا۔ جب حد وسط کا تکرار نہیں ہوا تو لہٰذا عدم ضد خاص کو مقدمات مامور بھی میں سے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں تک مصنف کا ہو گیا جواب مکمل۔ گزشتہ بات یاد رہے کہ مصنف نے اس استدلال کے جو 5 مراحل میں بیان ہوا تھا اس کے 3 طرح کے جوابات دیے۔ پہلا، ضد عام کو قبول نہیں کرتے، دوسرا مقدمہ واجب کو قبول نہیں کرتے، اور تیسرا کہا کہ ضد خاص کو ترک کرنا اصلاً مامور بھی کا مقدمہ شمار نہیں ہوتا۔ یہ 3 جواب بیان کرنے کے بعد مصنف آخر میں فرماتے ہیں کہ اصلاً اس تیسرے جواب کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس استدلال کو رد کرنے کے لیے پہلے والے 2 جواب ہی کافی شمار ہوتے ہیں۔ یہ فقط ہم نے آپ کے علم اضافی خاطر اس استدلال کو یہاں پہ بیان کر دیا تھا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ إِنَّمَا نَشَأَتْ مِنْ أَخْذِ كَلِمَةِ الْمَانِعِ مُطْلَقًا۔ فرماتے ہیں یہ والا جو شبہ ان کو وارث ہوا ہے جو انہوں نے صغرا اور کبرا کو ملا کر نتیجہ دیا، فرماتے ہیں نتیجہ نہیں، حقیقت میں مغالطہ، حقیقت میں ایک شبہ ہے جو کہ کلمہ معنی کا معنی بطور مطلق لیے جانے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ فَتَخَيَّلُوا أَنَّ لَهَا مَعْنًا وَاحِدًا فِي الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى۔ چونکہ یہ والے افراد جو مسلک مقدمیت کے اعتبار سے استدلال کرتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ صغرا اور کبرا میں دونوں کا معنی ایک جیسا ہی ہے، دونوں سے جدا نہیں ہے۔ جب دونوں سے جدا نہیں ہے فَانْتَظَمَ عِنْدَهُمُ الْقِيَاسُ الَّذِي ظَنُّوهُ مُنْتَجًّا، بس ان کے نزدیک صغرا اور کبرا ملانے سے ایک قیاس تشکیل پا کی شکل اول بن گئی کہ جس کو انہوں نے قابل نتیجہ تصور کر لیا۔ بینما ان الحق ان التمانع له معنیان، لیکن ہمارے نزدیک قول حق یہی ہے کہ جو تمانع ہوتا ہے، جو مانع ہوتا ہے، جو ممنوعیت ہوتی ہے، اس کے کلی طور پر ہمارے سامنے 2 طرح کے معنی ہیں، معنیٰ فی الصغرى غیر معنیٰ فی الکبریٰ۔ البتہ صغرا میں جو معنی مراد لیا گیا ہے وہ والا معنی مراد نہیں ہے جو کبرا میں لیا گیا ہے، دونوں کا معنی جداگانہ اور الگ الگ ہے۔ جب الگ الگ ہے فلم یتکرر الحد الاوسط، گویا کہ یہاں پہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا۔ جب حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیاس کے منتج ہونے میں حد اوسط کا تکرار ہونا ضروری ہے، جب حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا فلم یتعلف قیاس صحیح، گویا کہ یہاں پہ صحیح قیاس بھی ہمارے سامنے تشکیل نہیں پائی۔ یہ مصنف نے گویا کہ اپنے اس رد کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اب اس کو مزید آگے واشگاف الفاظ میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ فرماتے ہیں بیان ذالک، اسی بات کو میں دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ ان التمانع تارۃ یراد منہ التمانع فی الوجود۔ فرماتے ہیں تمانع کے ہمارے پاس اور ممنوعیت کے 2 طرح کے معنی ہیں۔ ایک اعتبار سے تمانع ہوتا ہے کہ جہاں پہ خود وجود خارجی کے اعتبار سے تمانع پایا جاتا ہو، کیا مراد؟ وہ امتناع الاجتماع وعدم الملائمۃ بین الشیئین، 2 چیزوں کا جمع نہ ہونا اور 2 چیزوں کا آپس میں سازگار نہ ہونا، یہ ہماری مراد ہے۔ یعنی وجود خارجی کے اعتبار سے جب ان میں تمانع پایا جاتا ہے، جیسا کہ سیاہی اور سفیدی میں پایا جاتا ہے کہ آنے واحد میں، جسم واحد میں جمع نہیں ہو سکتے، آپس میں ملائمت نہیں رکھتے، مناسبت نہیں رکھتے، اور ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ایک تمانع کا معنی تمانع در وجود ہے، وہ المقصود من التمانع بین الضدین۔ فرماتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ الضدان لا یجتمعان، اس میں یہ تمانع در وجود والا معنی ہی مراد ہے جو کہ صغرا میں مراد لیا گیا ہے۔ اذ ہما لا یجتمعان فی الوجود ولا یتلائمان، اس لیے کہ جو ضدان ہوتی ہیں وہ وجود کے اعتبار سے نہ جمع ہوتی ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہوتی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہو گیا یہ والا۔ وَأُخْرَى، فرماتے دوسرا معنی کیا ہمارے سامنے تمانع کا؟ وَأُخْرَى يُرَادُ مِنْهُ التَّمَانُعُ فِي التَّأْثِيرِ، پہلا معنی تمانع در وجود اور دوسرا معنی تمانع در تاثیر۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَمَانُعٌ وَتَنَافٍ فِي الْوُجُودِ، فرماتے ہیں اگرچہ تمانع در تاثیر میں ضروری نہیں کہ ان میں وجود کے اعتبار سے بھی تنافی اور تمانع پایا جائے، فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ وجود کے اعتبار سے جسم واحد میں جمع ہو سکتے ہیں لیکن تاثیر کے اعتبار سے ان میں تمانع پایا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْمُقْتَضِيَيْنِ لِأَثَرَيْنِ مُتَمَانِعَيْنِ فِي الْوُجُودِ، فرماتے یہ وہی بنیادی تمانع ہے جو کہ ان 2 مقتضیین میں پایا جاتا ہے کہ جن کے 2 مختلف اثر ہوتے ہیں، 2 مقتضی، 2 اثر رکھنے والے، البتہ متمانعین فی الوجود، وجود کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن بات کس کی ہے؟ اثر کی بات ہے، تاثیر کی بات ہے۔
وجود کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، جیسا کہ کس میں اول میں تھا۔ اذ یکون المحل غیر قابل الا لتاثیر احد المقتضیین، اس لیے کہ جو محل ہوتا ہے وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر یہ کہ وہ دو مقتضیوں میں سے کسی ایک کے اثر کو قبول کرنے والا ہو۔ فرماتے جو محل ہوتا ہے اس پہ فقط ایک کا اثر آپ کو نظر آئے گا، دو ایٹ اے ٹائم پہ تاثیر نہیں رکھ سکتے۔ فَإِنَّ الْمُقْتَضِيَيْنِ حِينَئِذٍ يَتَمَانَعَانِ فِي تَأْثِيرِهِمَا، فرماتے پاس جو دو مقتضیین ہیں وہ اپنی تاثیر میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رکھتے ہیں؟ تمانع رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا تھا مقدمات خارجیہ میں ایک مقتضی بھی ہے، ایک شرط بھی ہے، ایک عدم معنی بھی ہے، مطلب یہ مقتضی بھی تاثیر میں ہوتی ہے، یہ شرط بھی تاثیر میں ہوتی ہے، عدم معنی بھی تاثیر میں۔ فرماتے کبریٰ میں جو ہماری مراد لی جا رہی ہے وہ یہ والا معنی ہے، تاثیر والا، نہ کہ وجود والا۔ فلا یؤثر احدہما الا بشرط عدم المقتضی الاخر، فرماتے پس ان میں سے ایک مؤثر نہیں ہوگا لیکن کس صورت میں؟ جب دوسرے کا مقتضی موجود نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ۔ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمَانِعِ فِي الْكُبْرَى، کبریٰ میں جو عدم تمانع کی بات کی گئی ہے اور جس عدم تمانع کو مقدمات خارجیہ میں سے قرار دیا گیا ہے وہ یہی تمانع در تاثیر والا مراد ہے، تمانع در وجود والا مراد نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمَانِعَ الَّذِي يَكُونُ عَدَمُهُ شَرْطًا لِتَأْثِيرِ الْمُقْتَضِي هُوَ الْمُقْتَضِي الْآخَرُ الَّذِي يَقْتَضِي ضِدَّ أَصْلِ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں کہ وہ والا معنی کہ جن کو استدلال کرنے والوں نے جس کے عدم کی شرط قرار دی ہے، کیوں؟ لتاثیر المقتضی، تاکہ مقتضی اپنا اثر دکھا سکے۔ فرماتے یہ والا جو معنی ہے هو المقتضی الآخر، یہ ایک دوسرا مقتضی ہے کہ الذی یقتضی ضد اثر الاول، جو کہ پہلے والے مقتضی کے اثر کی ضد کا کیا کر رہا ہے؟ تقاضا کر رہا ہے، یعنی اس کا بالکل برعکس ہو جائے گا۔ وعدم المانع، فرماتے یہاں پہ معنی کا موجود نہ ہونا، اما لعدم وجود اصلا، یا تو اصلا ہی موجود نہ ہو، او لعدم بلوغہ مرتبۃ الغلبۃ علی الآخر فی التاثیر، یا اس اعتبار سے کہ وہ اتنے انتہائی مرتبے تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ تاثیر کے اعتبار سے کیا کرے؟ دوسرے کو ٹکر دے سکے۔ فرماتے ہیں پس یہاں پہ معنی سے مراد ہماری یہ ہے کہ یا تو اصلاً اس کا اثر ہے ہی نہیں، یا اثر تو ہے لیکن اس کی تاثیر جو ہے وہ غلبہ نہیں رکھتی، اس اعتبار سے فرماتے ہیں ان کی مراد یہاں پر یہ ہو جائے گی۔ وعلیہ فنحن نسلم، فرماتے ہیں جناب مستدل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ کون سی والی؟ کہ ان عدم ضد من باب عدم المانع، کہ ضد کا نہ ہونا اور ضد خاص کو ترک کر دینا عدم مانع کے باب سے ہے۔ ولکنہ عدم المانع فی الوجود، لیکن فرماتے ہیں یہ وہ والا عدم مانع ہے جس کو عدم مانع در وجود کا نام دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ضدان لا یجتمعان۔ وما ہوا من المقدمات، لیکن جہاں تک تعلق ہے مقدمات خارجیہ میں سے عدم مانع کا ہونا، فرماتے یہ والا جو عدم مانع ہے عدم المانع فی التاثیر، یہ تاثیر اور اثر کے اعتبار سے عدم مانع کا ہونا یہاں پر مراد ہے۔ پس اس اعتبار سے فلم یتکرر الحد الاوسط، مطلب پس یہاں پہ گویا کہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا۔ جب حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا فلا نستنتج من القیاس ان عدم ضد من المقدمہ، فرماتے ہیں پس ہم یہاں پہ اس بات کا نتیجہ نہیں لے سکتے کہ ضد کا نہ ہونا مأمور بہ کے مقدمات میں سے شمار ہوتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَاعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا الْبَيَانَ لِرَفْعِ الْمُغَالَطَةِ فِيهِ الْكِفَایَةُ لِلْمُتَنَبِّئِ، فرماتے ہیں میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہوں کہ یہ جو میں نے اتنی تفصیلی وضاحت کی اور کل سے لے کے اب تک جو ہے وضاحت کیے جا رہے ہیں اس بات کی، یہ کیوں وضاحت کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تاکہ اس بات کے مغالطے کو دور کیا جا سکے کہ جو قائلین مسلک مقدمیت کو حاصل ہوا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں اتنا بیان کر دینا ہی ان کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَإِصْلَاحُ هَذَا الْبَيَانِ بِذِكْرِ بَعْضِ الشُّبْهَاتِ فِيهِ وَدَفْعُهَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ سِعَةٍ مِنَ الْقَوْلِ لَا تَتَحَمَّلُهَا الرِّسَالَةُ، مطلب البتہ اس بیان کو مزید کھول کر واضح کرنا اور بعض شبہات کو ذکر کر کے پہلے اشکالات کو ذکر کرنا پھر ان کو دفع کرنا، اشکال اور رد اشکال کرنا، فرماتے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل کلام کا محتاج ہے کہ جس کو میرا یہ مختصر رسالہ جو ہے وہ قابل تحمل نہیں کر سکتا۔
ولسنا بحاجت الی نفی المقدمۃ لاثبات المختار بعد ما قدمنا، فرماتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے آپ کے لیے اب تک جتنی وضاحت بیان کر دی ہے اس کے بعد اب قول مختار کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی مقدمیت کی نفی کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ہمیں مزید یہاں پہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مصنف کے نزدیک استدلال میں حد اوسط کا تکرار نہیں ہے، اسی لیے یہ قابل نتیجہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس معنی اور تمانع کے دو طرح کے معنی ہیں، ایک ہے معنی در وجود اور دوسرا ہے معنی در تاثیر۔ صغرا میں عدم معنی در وجود مراد ہے اور کبرا میں عدم معنی در تاثیر مراد ہے۔ چونکہ معنی مشترک لفظی ہے اس لیے نتیجہ درست نہیں کہ ضد خاص کو ترک کرنا مامور بہ کے مقدمات میں سے قرار پا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اصلاً حد اوسط کا تکرار ہی نہیں ہوا۔ مصنف کے نزدیک پہلے دو جواب استدلال کو رد کرنے کے لیے کافی ہیں اور تیسرے جواب کی یہاں پہ اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری تھا اور مستدل کو اپنے اس مغالطے کے اوپر متوجہ کرنا مقصد تھا، اس اعتبار سے ہم نے اس اشکال کو یہاں پر بھی بیان کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔